تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ زندگی جو ہے نا ناظرین، یہ بہت سارے مسائل کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا مجموعہ ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا میں ہے تو پریشانیاں بھی ہیں۔ اب پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیچارہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اچھا اسی طرح بے روزگار ہے، ملازمت کی تلاش میں ہے، جاب نہیں مل پا رہی، یا گھر میں سے، فیملی میں سے اللہ نہ کرے کوئی آزمائش میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، الغرض کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور اس میں ناظرین اولاً تو دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر، ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، سب الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے۔ وقت گزر جائے گا اور الحمدللہ عز و جل یہ مسائل بھی حل ہوتی چلے جائیں گی، یہ پریشانیاں دور ہوتی چلی۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت یہ مستقل نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے، آپ کے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ درود پاک بھی ایک وظیفہ ہے اور یہ بھی ایک دعا ہے۔ درود پاک بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیوں کا حل درود پاک میں بھی ہے۔ اگر خاص اسپیسیفک ہمیں کوئی روحانی علاج نہیں آتا کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی خاص بیماری کے لیے، آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر چیز کا علاج درود پاک میں۔ اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہماری قبروں کو روشن و منور فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ کرے بہاریں آ جائیں، ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ آئیے ناظرین، اب بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کہ ہمارا بچہ مدرسے تو جا رہا ہے پر اس کا دل نہیں لگ رہا مدرسے میں پڑھنے کو۔ اچھا، دل نہیں لگ رہا مدرسے میں، چلیں اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ وید بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کون سے تیل پر کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا تھا، پلیز دوبارہ بتا دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے محمد اعجاز اور والدہ کا نام ہے شمیم بھی۔ ضرور میں کاروبار کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اعجاز نام انہوں نے بتایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں اعجاز بھائی آپ کا، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں ارباز بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ روحانی علاج استخارہ میں سوال یہ ہے کہ مجھے الٹیاں بہت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی سی رہتی ہے، عجیب و غریب سی کیفیت رہتی ہے۔ اس کا کوئی حل یا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور آپ سے دعا کی بھی عرض ہے، میری صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجیے گا، بڑی نوازش ہوگی۔ جی بالکل، انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے، جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک سید الشہداء کے صدقے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ کہ جو آپ نے اپنی کیفیت بیان کی کہ الٹیاں آتی ہیں، بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔
میرا نام محمد اکرم ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2-4 بار اپنے دراز میں پیسے رکھے تھے، ٹھیک ہے، اس کو لاک بھی کیا ہوا تھا تو وہ پھر بھی غائب ہو گئے ہیں۔ چل لاک بھی کیا ہوا تھا اور پھر لاک میں سے چلے گئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کے پیسے مل جائیں، اس کا بھی ایک مخصوص روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے بچوں کو جسم پر بہت دانے نکل رہے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، رات بھر بچے کافی پریشان رہتے ہیں، کبھی تو ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ جنید بھائی میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیجئے، اور گرمی دانوں کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو اور کوئی عمل ہو تو پلیز بتا دیجئے، جزاک اللہ۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ واقعی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، اب گرمی کا موسم ہو، گرمی کی شدت ہو، بچوں کو دانے نکل آئیں، ہوتا ہے بعض اوقات بچے رات بھر روتے رہتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اب بچے تو بچے، بڑے بھی بعض اوقات آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، پریشان نہ ہو، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ گرمی میں بھی بہت ساری ہمارے لیے حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اور بہرحال صبر اور صبر سے کام لیجیے گا۔ گرمی دانوں کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد صابر شیخ ہے اور میں بطن شیخ سے بات کر رہا ہوں۔ میری امی کا نام فاطمہ شیخ ہے۔ میری امی کو خارش ہے، انفیکشن ہے، 3 سال سے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ چلیں ابھی خارج کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں اسد انصاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جنید بھائی آپ سے میں اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری والدین کو صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ میری والدہ کو ابھی ہارٹ اٹیک آیا تھا، ہاسپٹلائز ہیں، وینٹ پر تھی اور ابھی 8 دن کے بعد وینٹ سے ہٹا دیا الحمدللہ، تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے والدہ کو صحت یابی نصیب فرمائے، خوب خدمت کیجیے گا، والدہ کی خوب دعائیں بھی لیجیے گا۔ اللہ پاک صحت والی، عافیت والی، سنتوں بھری طویل زندگی آپ کی والدہ کو نصیب فرمائے، اور آپ کی والدہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام یا سلام یا سلام یہ پڑھتی رہیں۔ باقی ہارٹ کے حوالے سے جو آپ نے بتایا تو اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ محمد نوید اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عرض یہ کرنی تھی کہ موسم بھی کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے تو طبیعت میں بے چینی، گھبراہٹ، اور پھر اکثر لائٹ وغیرہ کا بھی پرابلم رہتا ہے، ایشو رہتا ہے، تو لائٹ بھی چلی جاتی ہے تو پوری رات نیند وغیرہ بھی نہیں آتی، طبیعت بوجھل اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے زیادہ، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو بھی نوید بھائی میں یہی عرض کروں گا کہ صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ کئی چیزیں نیچرل ہوتی ہیں نا، اب جب لائٹ چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوتے ہیں تو بڑی آزمائش تو ہوتی ہے نا، بس اب صبر کریں، واویلا کریں گے، شور مچائیں گے یا دوسروں پر اس کا غصے کا اظہار کریں گے، دوسروں پر چیخیں گے، چلائیں گے، تو یہ حل نہیں ہے نا، اور اس طرح کرنے سے لائٹ تو آنے سے نہیں۔ بہرحال ہر معاملے میں راضی برضا رہنا چاہیے، صبر کریں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اب جو کیفیت آپ نے بتائی نا کہ اگر جیسے گرمی کے موسم میں جیسے اب لائٹ چلی گئی، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، طبیعت میں جو بے چینی ہوتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوید بھائی ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کی نمائندگی کی ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہو، گھبراہٹ، بے چینی اور راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہو تو کیا ایسا وظیفہ، چلیں پہلے یہ نوید بھائی کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، کیا وظیفہ ان کو پڑھنا چاہیے؟ پہلے تو وہی بات جو آپ نے فرمایا بہترین یہی ہے کہ صبر، یہی اس کا حل ہے۔ دوسرا یہ کہ روحانی علاج میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں یہ استعمال کریں، انشاءاللہ طبیعت میں جو بھوجل محسوس ہو رہا ہے، گھبراہٹ، بے چینی، غم، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ لا حول شریف، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ 60 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ 60 مرتبہ پڑھ کے کرنا گیا انہوں نے، 1 گلاس پانی لینا، پانی پہ دم کریں، اب وہ پانی پئیں، انشاءاللہ خود بہتری محسوس کریں گے۔ ماشاءاللہ، تو یہ گھبراہٹ، بے چینی سب ختم ہو جائے گی، یہ خود بھی دوسروں کو بتا رہے ہوں گے کہ اس سے میرے کو فرق پڑا، آپ بھی یہ کرو۔ یہ تو دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی پرابلم رہتی ہیں، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ بچہ مدرسے جاتا لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا مدرسے میں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بچے کا پڑھائی میں دل نہ لگنا، اچھا ایک ہے ان کا یہ کہ مدرسے میں دل نہیں لگ رہا، یہ جگہ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، اب وہاں دل لگ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد؟ ظاہر ہے مدرسے میں دل نہیں لگ رہا، تو مدرسے میں دل نہیں لگ رہا تو پڑھے گا کیسے، یہ بھی تو ہے نا۔ یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ، یہ 2 اللہ پاک کے صفاتی نام، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھیں،
پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیں. ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں, انشاءاللہ بچے کا دل پڑھائی میں بھی لگے گا, ساتھ ہی ساتھ جب پڑھائی میں دل لگے گا تو مدرسے میں بھی انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں, آپ وہ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا, جیسے ہوتے ہیں نا کئی بچے ہوتے ہیں ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, ضد کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت نہیں مانتے جی, تو تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, بچے کے گلے میں ڈالیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. پچھلے پروگرام میں ایک وظیفہ بتایا تھا سر کے بال جھڑنے کے حوالے سے, اسلامی بھائی تھے عبید بھائی, پوچھ رہے تھے کہ دوبارہ بتا دیجیے کون سا تیل ہونا چاہیے اور کون سا وظیفہ اور کتنی تعداد میں وہ پڑھنا ہے. سورۃ اللیل 30ویں پارے میں ہے, یہ سورت انہوں نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ پڑھنا ہے. سرسوں کے یا کھوپرے کے تیل پہ دم کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے وہ لگا لیا کریں, انشاءاللہ سر کے بال جھڑنا ختم ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ارباز, انہوں نے نام بتایا تھا کہ بتا لیں گے الٹیاں ان کو آتی ہے تو طبیعت میں ایک بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو دعا کا بھی انہوں نے کہا تھا اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے. کسی بھی کھانے کی یا پھر پینے کی چیز میں سورۃ الطارق ایک مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں, اب وہ چیز کھا لیں یا پی لیں, انشاءاللہ الٹی کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. صحبہ کی کھانے پینے میں بھی دیکھیں احتیاط فرمائیں, بعض اوقات ہم جب ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو اب طبیعت میں ایک بے چینی اس طرح کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے, الٹیاں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں, اللہ پاک خیر فرمائے. اچھا گرمی دانوں کا ہے کوئی وظیفہ؟ جی بالکل, گرمی دانوں کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائے اور خارش کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائے. گرمی کے موسم میں یہ پریشانی یہ لوگوں کے ساتھ پرابلم رہتی ہے کہ جب جیسے پسینہ زیادہ آتا ہے نا, اب کسی نے جیسے کھجا لیا تو انفیکشن ہو گیا, دانے نکل آئے, یا وہاں کھجا لیا تو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس طرح کی یہ کیفیت بعض اوقات رہتی ہے. جب بھی گرمی زیادہ ہو نا جنید بھائی, جب بھی گرمی زیادہ لگنا شروع ہو جائے, بندے کو چاہیے کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے لا الہ الا اللہ, یا اللہ آج کتنی گرمی ہے, مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ پاک کا حکم ہوگا انشاءاللہ, اللہ پاک جہنم کو گواہ بنا لے گا کہ اے جہنم میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے, میں تجھ سے اس کو پناہ دیتا ہوں. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا کریں. اور گرمی دانوں کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ ہے, یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا کریں. اور خارش کے حوالے سے بھی ایک چلتے ہی بیان کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی یہ آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ رات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, ہو سکے تو پانی میں بھی دم کر کے وہ آپ پانی پی لیں, یا آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14. یہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں, اپنے اوپر بھی دم کریں, انشاءاللہ خارش کا مسئلہ جاتا رہے گا. ماشاء. اچھا خارش کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو عرض کروں ناظرین, میرے مرشد کریم قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے ایک بڑی معلومات بڑی زبردست ارشاد فرمائی ہے. میں آپ کو صرف اشارہ دے دیتا ہوں. آپ کتاب حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے گھریلو علاج, چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیں, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ گھر بیٹھے آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ کوئی بھی کتاب کوئی بھی رسالہ آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں. اچھا اس کے اندر خارش کے حوالے سے اور گرمی دانوں کے حوالے سے کچھ مخصوص آپ نے گھریلو علاج ارشاد فرمائے, تحریر فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا نا, اس علاج پر عمل کر لیا, کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو, گرمی دانے چاہے عرصے سے ہی کیوں نہ نکل لیں, وہ الحمدللہ عز و جل اس علاج کی برکت سے ختم ہو جائے. تو یہ دونوں علاج خارش کا بھی اور گرمی دانوں کا بھی, اس کا مخصوص ایک طریقہ ارشاد فرمائے. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے اسد انصاری, انہوں نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, وظیفہ بھی ارشاد فرمائے. اللہ پاک ان کو شفا, ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, ان کی والدہ کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے, کھانے میں پینے میں تمام چیزوں میں ہی اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اسد بھائی 75 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ آپ کی والدہ خود پڑھ لیا کریں, اور پڑھ کر اپنے ہارٹ پہ اپنے دل پہ دم کر لیا کریں. اگر خود نہیں کر سکتی تو آپ کر دیا کریں, خدمت کا بھی موقع مل جائے گا, اور انشاءاللہ وظیفے کی برکت سے شفا بھی حاصل ہو. ماشاءاللہ. اچھا اس کے دیکھیے کچھ مخصوص تعویذات بھی ہوتی ہیں, اللہ نہ کرے کسی کی دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوں, یا اللہ دل کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو, یا اٹیک ہو چکا ہو اللہ نہ کرے کسی کو, تو دل کے جملہ امراض کے لیے اس کے مخصوص تعویذات اور مکمل الحمدللہ سے روحانی علاج کیا جاتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے جہاں مدنی مراکز موجود ہیں تو آپ وہاں رابطہ کریں اور یہ تعویذات وغیرہ حاصل آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ سے.
دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں انشاءاللہ. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے. جی حسنین بھائی، ہو گئے استخارے؟ جی ہو گئے. جی ارشاد فرمائیں. ایک تھے ہمارے اعجاز بن شمیم، اور انہی کے ساتھ ایک اور مشتاق بھائی تھے. دونوں نے جو ہے وہ اپنے گھر کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. گھر میں پریشانیاں، مشکلات وغیرہ ہیں، تو ان دونوں کا استخارہ کیا ہے اور دونوں کے ساتھ جو ہے وقتی آزمائش ہے. تو یہ میرے دونوں بھائی جو ہے وظیفہ نوٹ کیجئے. قبلہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ شاندار عمل ہے. عمل کیا ہے؟ آپ نے روزانہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے روزانہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انشاءاللہ اس کی برکت سے پریشانیاں، مشکلات یہ دور ہوں گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی. ایک ہمارے بھائی تھے محمد اکرم بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں وغیرہ لاکر میں رکھتے ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. ان کا استخارہ کیا ہے. اکرم بھائی جنات کا اشارہ ہے، اللہ پاک فضل فرمائے. آپ کوشش کریں کہ اس کے تعویذات لیجئے. دعوت اسلامی کے اسٹال سے، تعویذات کے اسٹال سے رابطہ کیجئے، وہاں سے اس کے اسپیشل تعویذ ملتے ہیں. وہ آپ نے تعویذات لینے ہیں اور وہ اپنے گھر پر آویزہ کرنے ہیں. اس کی برکت سے یہ معاملات نہیں ہوں گے. وظیفہ ایک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں آپ نے سامان رکھا تھا وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ طارق پڑھ لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے کھویا ہوا مال یا کھوئی ہوئی چیز واپس مل جائے گی. نیکسٹ اگر آپ کوئی رقم یا کوئی چیز آپ رکھیں تو اس پر 10 مرتبہ یا جلیلو، 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر کر رکھیں. انشاءاللہ وہ چیز غائب نہ ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ دونوں ہی حوالے سے آپ نے وظائف ارشاد فرما دیے. جی پیشگی حفاظت کے حوالے سے بھی آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا. اور اللہ نہ کرے اب جیسے چوری ہو گئے، گم ہو گئے، وہ مل جائیں انشاءاللہ، تو اس کا بھی وظیفہ آپ نے ارشاد. اب دیکھیں ناظرین، وظائف تو پڑھنے ہیں، وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات، احتیاطی تدابیر یہ بھی تو اختیار کرنی ہے. اچھا، کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے حسنین بھائی کہ ہماری خود کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جی، جب جہاں جس وقت جو دل کرا ہم اٹھا کے وہ چیز رکھ دیتے ہیں، تو اب پھر نتیجتاً ضرورت جب پڑتی ہے نا اس چیز کی، جب ہم اس چیز کو تلاش کرتے ہیں وہ پھر وقت پر نہیں مل پاتی. جی. اچھا، بعض اوقات ہماری وہ چیز نظروں کے سامنے ہوتی ہے لیکن نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا. تو بہرحال مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم اگر چیزوں کو احتیاط سے رکھنے والے، سنبھال کر ذمہ داری کے ساتھ رکھنے والے بن جائیں گے تو الحمدللہ عز و جل بعد کی بڑی پریشانی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو اپنی طبیعت کے اندر یہ عادات، اچھی عادات پیدا کرنا چاہیے. ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، والیٹ ہوتا ہے، موبائل فون ہیں، چابیاں ہیں، اچھا ڈاکومنٹس ہیں، پھر ہمارے جو ذاتی جو معلوماتی کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساری چیزیں احتیاط سے رکھا کریں. اور بڑا پیارا جیسے آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا یا جلیل، جو بھی اہم قیمتی چیز ہو 10 مرتبہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل ہر طرح سے حفاظت رہے گی. اور ان وظائف کی بڑی برکتیں ہیں ناظرین الحمدللہ عز و جل. لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کی بائک چوری ہو گئی، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں، جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو بائک ان کی جا چکی تھی. اب انہوں نے وہ وظیفہ پڑھا تھا، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین. اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان کے وہ گاڑی بھی مل گئی تھی اور ان کے جو گاڑی پہ جو سامان تھا وہ بھی الحمدللہ عز و جل بخیر و عافیت سارا مل گیا تھا. تو یہ مدنی بہاریں وقتاً فوقتاً سننے کو ملتی رہتی ہیں. کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود بھی ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. میرا نام محمد اعظم عطاری ہے، میرا تعلق جڑا والا سے. میں کچھ عرصہ قبل نگرانی مجلس شعبہ روحانی علاج کے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یرکان کے دم کے حوالے سے یعنی اتارے کے بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی تھی. میرے والد صاحب بھی اس مرض میں مبتلا تھے. میں نے الحمدللہ شعبہ روحانی علاج جڑا والا فیضان مدینہ سے اپنے والد کا یرکان سے اتارے کا عمل کروایا. الحمدللہ 7 دم کروانے کے بعد ان کی رپورٹیں کروائی تو الحمدللہ بالکل کلیئر آئی. میرا نام مشریف ہے، میں جڑا والا سے بول رہا ہوں. فیضان مدینہ سے میں نے علاج کرایا، یرکان سے مجھے 7 دم کرائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے. میں بالکل ایسا ٹھیک ہوں اور میرے گردے میں پتھری تھی، بخار بھی ہوتا تھا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نجات دے دی ہے. تعویذات عطاریہ میں نے استعمال کیے اور میری پتھری بھی نکل گئی.
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تعویذات عطاریہ کی برکت ہے۔ اور بے شک شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنا بھی چاہیے۔ ڈاکٹر علاج بھی تو کرواتی ہیں نا، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، بعض اوقات لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر آپریشن کے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے پتھریاں نکل جاتی ہیں، اور کتنے مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ہمارے سامنے۔ ابھی ایک واقعہ آپ نے سنا نا، اچھا اسی طرح یہ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اتارا، اب یہ اتارا کیا ہے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے الحمدللہ عز و جل مخصوص دم کیا جاتا ہے روحانی علاج کے اسٹال پر۔ اس کا ایک مخصوص روحانی علاج ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کے بچوں میں سے یا بڑے میں سے کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، دم کروائیں اور اس کے تعویذات وغیرہ حاصل کریں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے 3 مرتبہ کی یہ دم سے، 3 مرتبہ کا یہ عمل کروانے سے یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ آج کل جیسے بچوں کی ولادت ہو رہی ہیں، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو نومولود بچوں کو بھی یہ پیلیا ہو چکا ہوتا ہے، جی بالکل ہے نا۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے بھی بچوں کو پیلیا ہو چکا ہو، ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، تو اس کا بھی مخصوص دم کیا جاتا ہے، روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کریں گے تو الحمدللہ عز و جل مکمل طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں، چند ایک میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ حسنین بھائی، یہ مختیار نام ہے، مختیار مائی، والدہ کا نام مریم ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیجیے گا، کیا مسئلہ ہے؟ نام علی شہزاد اتاری، اقبال نگر سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جنید بھائی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جس کو پڑھنے سے ہم پل صراط پر آسانی سے گزر جائیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم کل قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگی، اور پل صراط پر بجلی کی مانند بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے درود پاک کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے آب کوثر کے جام بھر بھر کے پینا نصیب۔ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ بنت عبدالستار اتاریہ سیال شریف سے عرض کر رہی ہوں، میرے والد صاحب کا استخارہ فرما دیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوڑ کر کوئی دکان بنا لیں، کون سا کام بہتر ہے اور یہ کام چھوڑنا بہتر ہے یا نہیں؟ ان کا نام عبدالستار ہے، والدہ کا نام غلام بی۔ کام انہوں نے مخصوص بتایا نہیں ہے اسپیسیفک، نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھیتی باڑی کا کام چھوڑ کر دکان بنانا بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے استخارہ فرمائیے گا۔ اچھا، عابدہ بی بی، والدہ کا نام خاتون بی بی، میری طبیعت خراب رہتی ہے، جسم میں جیسے آگ سے نکلتی ہو، پوچھنا یہ تھا کہ کوئی جادو کا مسئلہ تو نہیں، برائے مہربانی استخارہ بھی کر دیجیے گا۔ یہ احمد بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام زیتون مائی ہے، میں 6 کلاس میں پڑھتا ہوں، کیا میرے لیے آگے پڑھنا اچھا ہوگا؟ اس حوالے سے استخارہ فرما دیجیے۔ بورنگ میں پانی نہیں آ رہا، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 14 سال سے ہچکی آتی ہے لگاتار، دن رات صرف سوتے وقت نہیں آتی، اس کا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ ہو تو وہ ذرا مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا، میرے بھائی کا نام مصور ہے اور اسے نوکری نہیں لگ رہی اور گھر کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں، کوئی وظیفہ اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ آپ نوٹ فرما لیجیے، آپ استخارے فرما لیجیے۔ آئیے بڑھیں گے ناظرین، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ میرا نام سجاد ہے، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، اور میں بیماریوں اور پریشانیوں میں گیا ہوں۔ دوسرے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ذہنی پریشانی آ جاتی ہے، بچے بھی بیمار رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں سجاد بھائی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے، میرا نام عبدالغفار، میرے جسم میں بھی درد رہتا ہے اور اکثر بیمار وغیرہ بھی رہتا ہوں، تو دعاؤں کی درخواست میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جسمانی درد کا بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام اماد اسلام ہے اور والدہ کا نام سمیہ ناز ہے۔ تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے مجھے کہ جس کنٹری کا میں اپلائی کرتا ہوں کوئی اس میں نہ رسپانس آتا ہے، رسپانس ہی نہیں آتا اس کا۔ چلیں استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، میرے لیے دعا کی درخواست ہے۔ میرا نام اسد ہے، مجھے بہت الرجی ہو گئی ہے، دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ الرجی کا بھی روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ پچھلے 8-9 مہینے سے تقریباً جاب لیس ہوں، کافی جگہوں پر کوشش کر چکا ہوں، امید بھی ہوتی ہے اور سلیکشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں آڑے آ جاتا ہے۔ یہ اس میں کوئی بندش کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہے؟ مطلب میرا نام محمد خرم شہزاد اطاری ہے، والدہ کا نام فخر سلطانہ ہے۔ صحیح ہے انشاءاللہ، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، میں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کروانی تھی کہ والدین کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے، براہ کرم ان کے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں، ان کی بیماریاں گناہوں کا کفارہ بنے اور درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ علاج استخارے میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کاروبار بہت ڈاؤن ہو رہا ہے، آمدنی بھی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ سے دعا کروانی تھی جنید بھائی، پلیز میرے لیے دعا کروا دیجیے گا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ پاک بس محتاجی سے ہم سب کو بچائے، اور اس حوالے سے وظائف ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم، برکت کے لیے کچھ وظائف ہیں وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد الیاس اتاری ہے، میں خیر ناتن شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ کہ بلا میرا سوال یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بہت گرماش اور درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عنایت فرمائے اور میرے لیے دعا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، پیٹ کی جملہ بیماریاں دور فرمائیں، اور اپنے ڈاکٹر کو بھی آپ دکھائیں کہ وجہ کیا ہے، اس کو چھوٹا مرض نہ لیں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے یا ہمارے ناظرین میں سے اللہ نہ کرے پیٹ کے حوالے سے کوئی کسی بھی بیماری میں تکلیف میں اگر یہ دائمی رہتا ہے، مستقل رہتا ہو، یا آئے دن پیٹ میں درد رہتا ہو، تو اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروانے چاہیے، ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے۔ باقی اس کا ایک مخصوص وظیفہ اور اس کا ایک تعویذ ہے۔ چلے ناصر بھائی، پہلے اسی حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں آپ کہ اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو، درد ہو، تکلیف ہو، کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں؟ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ الیاس بھائی، آپ یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ کسی بھی پرچے پہ لکھ کے آپ نے کسی بھی انداز میں اس کو لپیٹ لینا ہے، یعنی تعویذ کی صورت بنا لینی ہے، اور اس کو پٹی بنا کے اپنے پیٹ پہ باندھ لیں، چاہے تو پٹی بنا کے باندھ لیں یا گلے کے ذریعے لٹکا کے ڈوری اتنی لمبی کر لیں کہ پیٹ تک آ جائے، اور جب بھی آپ پانی پئیں 7 مرتبہ 7 ٹائمز یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ اب چند دنوں میں ہی، بلکہ کچھ ٹائم میں ہی انشاءاللہ بہتری فیل کرنا شروع کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ سجاد بھائی بھی تھے، یہ تو استخارے کے حوالے سے کہا تھا۔ عبدالغفار بھائی تھے، جسمانی درد کا بتا رہے ہیں۔ جسمانی درد بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے آپ نے یا غنیو کا ورد رکھنا ہے، اور صبح شام 33 ٹائمز یا سلامو کا ورد کر کے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے، اور پانی بھی دم کر کے وہ پانی بھی اپنے پینا ہے۔ اسد بھائی کے لیے الرجی کا کیا وظیفہ ارشاد فرمائے؟ الرجی میں خارش وغیرہ عموماً ہوتا ہے، تو قرآن پاک کی آیت وہ جو عرض کر چکا ہوں، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ بھی دم کر کے وہ پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ برکت کے حوالے سے، کیونکہ کاروباری معاشی حوالے سے لوگ آج کل بڑی پریشان ہیں نا، اور تقریباً لوگوں کی اس طرح کی کال بہت آتی ہیں نا، انہوں نے بھی اپنی یہ پریشانی کا اظہار کیا تھا، دعا کا بھی کہا تھا، تو یہ پوچھ رہے تھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ہم محتاجی سے بچ جائیں، کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، برکت رہے، اور اللہ پاک بس محتاجی سے بچائے، تنگ دستی دور ہو، فقر و فاقہ دور ہو، کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ 90 مرتبہ 90 ٹائم یا ملکو پڑھ لیا کریں روزانہ، یا ملکو، انشاءاللہ آپ کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چلتے پھرتے باوضو ہو کر یا سلاموں کا ورد رکھیں، انشاءاللہ روزی میں بھی برکت ہوگی۔ اور جب گھر کا راشن وغیرہ یہ لائیں، ایک وظیفہ اور عرض کر دیتا ہوں، یہ بہترین وظیفہ ہے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ کم میں بھی کفایت کرے گا ان کو۔ وہ کیا ہے؟ گھر میں جب بھی راشن وغیرہ لائیں، ایک مرتبہ سورہ کوثر اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے یہ دم کر دیں راشن پہ، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ کفایت کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی مشکلات وہ بھی ہو سکتے ہیں راشن کے حوالے سے، جیسے آپ نے فرمایا گھر کا سودا سلف، سبزی وغیرہ، دیگر ضرورت کی اشیاء لینے جاتے ہیں، ہے نا، تو جب وہ چیزیں بھی لے کر آئیں تو سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دیں۔ ہاں الحمدللہ، عز و جل برکت رہے گی، صدقہ بھی دیا کریں ناظرین۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں نا، میں وہ عمل عرض کرنے لگا ہوں کہ جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، ہم صلہ رحمی کیا کریں،
جی دل بڑا رکھیں، اللہ پاک ہمارے لیے اسباب بنا دے گا. دل بڑا رکھیں، صلہ رحمی کریں اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. آپ صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، عمر میں اضافہ ہو جائے گا، عمر میں برکت ہوگی، اور الحمدللہ عز و جل رزق بھی آپ کا بڑھتا رہے گا ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اب شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی حسنین پہ کچھ میسیجز بھی تھے استخاروں کے حوالے سے، وہ ابتداءً آپ کی طرف بڑھائے تھے. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. اللہ پاک تمام کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. مختاری مائیں ان کا استخارہ کیا ہے. جی بیمار رہتے ہیں، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ یا معیدو اس کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو یہ بہتر ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے ہمارے عبدالستار بھائی. یہ اپنی دکان جو ہے کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور یہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں دکان کی طرف. تو دکان کی طرف شفٹ ہونا ان کے لیے بہتر ہے. اللہ کریم کرم فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کثرت کے ساتھ جو ہے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اس کا ورد کرتے رہیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دکان میں خیر و برکت بھی ہوگی. نیکسٹ ہے ہمارے عابدہ. ان کے لیے استخارہ کیا ہے. کالر کہہ رہے تھے کہ بیمار رہتے ہیں، استخارے میں ان کا نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ کریم ان کو شفا نصیب فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت. سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے یہ اس کو پڑھیں. طاق عدد میں پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ نظر کا اثر دور ہوگا اور نظر نیکسٹ لگے گی بھی نہیں. اس کے لیے اسپیشلی تعویذات ہمارے بستے سے ملتے ہیں تو رجوع کر کے تعویذات بھی لیے جا سکتے ہیں. نیکسٹ سے ہمارے احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ آگے مزید پڑھائی کی جائے یا نہ کی جائے. تو اس کا استخارہ نہیں ہوگا. مشورہ نرس کرتا ہوں کہ آگے پڑھائی بھی کریں اور کوشش کریں کہ درس نظامی کریں. دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کریں، عالم بنیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، پڑھائی میں آپ کا دل لگے گا. ہر نماز کے بعد 11 ٹائم جو ہے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا قویو کا ورد کریں. انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا، حافظہ بھی مضبوط ہوگا. نیکسٹ سے ہمارے اماد الاسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ملکوں کا ٹرائی کر رہے ہیں، ویزا وغیرہ لگاتے ہیں، پروسیس چلتا ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارہ کیا ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک کرم کرے گا. آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ آپ روزانہ کچھ دنوں تک یہ عمل کریں جب تک کہ آپ کا پروسیس ہوتا ہے. روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعوں پڑھیں. پڑھ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بہتری کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ خیر ہوگی. نیکسٹ سے ہمارے خرم شہزاد بھائی کافی عرصے سے یہ جاب لیس ہیں، جاب تلاش کر رہے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جو ہے وہ آزمائش ہے. آپ کے لیے ایک وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں میں. کوشش کریں کہ روزانہ رات کو 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. آپ اور جو افراد گھر کے قرآن مجید اچھے انداز سے درست مخارج سے پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ جو مالی پریشانی ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، استخاروں کے حوالے سے ہیں. یہ ایک اسلامی بھائی ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے میسیج کیا ہے، کہتے ہیں کہ میری کوئی چیز چوری ہو گئی ہے نا. اچھا جس نے لی ہے میں اس کو جانتا ہوں لیکن وہ دے نہیں رہا، اس کا ہے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ؟ جی وہ چیز دے دیں. جی بالکل ہے. کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے بالکل 100% اگر کہ انہوں نے لی ہے تو ایک طریقے سے جو میسیج کیا ہے میں نے وہ میسیج اسی حساب سے جو بتایا انشاءاللہ اسی حساب سے وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. اگر ان کی ایک طریقے سے رقم ہی پھنسی ہوئی ہے نا تو یہ 2 رکعت نفل ادا کریں مکرو ٹائم کے علاوہ. 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرنا ہے کہ جب سجدے میں آپ جائیں گے تو 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد 75 ٹائم یا مدل یا معز 75 ٹائم پڑھیں. دونوں پڑھیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا. تو اس طرح پڑھنا ہے ہر سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد. اب نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی جو پھنسی ہوئی رقم ہے وہ وصول ہو جائے گی. اب انہوں نے رقم کا تو لیا، کوئی چیز انہوں نے کہا ہے کہ اچھا رقم کے لیے بھی رقم کے لیے کوئی چیز ہو یا کوئی بھی مال و اسباب ہو وہ اپنا اگر لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کر لیں. اوقات مکروہہ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں 2 نفل
صحیح ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں. آپ کو مغرب کے بعد آسانی ہے پڑھنے میں، آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں. آپ کے بعد وقت ہے عشاء میں، آپ عشاء کے بعد یہ پڑھ لیں. تو یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، آپ کو یہ آپ کی جو بھی چیز ہے نا یہ مل جائے. بلکہ ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور اب جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، اس وظیفے کے بارے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل کام ہو جائے. اللہ جی. اب جیسے آپ کے پیسے پھنس گئے بھائی، آپ کی کوئی چیز کسی نے لے لی، نہیں دے رہے واپس، یا کوئی لے کر بھاگ گیا، پتہ ہی نہیں ہے، آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، سبحان اللہ، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. یہ 100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. صرف 3 دن تک یہ پڑھ لیں، اللہ پاک چاہے گا تو غیب سے اسباب بن جائیں گے. اچھا، یہ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی ہے کہ آپ کی چیز آپ کو مل جائے گی، اور بے روزگاری اور دیگر بہت سارے مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ سے وجہ یہ وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے. آئیے ناظرین، اب بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب. کچھ میسیجز میں بڑھا دیتا ہوں آپ کی طرف. یہ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں پانی کی تھیلی ہے، پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. یہ نوٹ فرما لیجئے آپ. یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سائیں خوش رہو آپ، میں بیمار رہتا ہوں اور دعا کرو. لاڑکانہ سے رشید احمد شاہ صاحب ہیں، انہوں نے میسیج کیا، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا، اور بیماری سے حفاظت کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے گا. جی بالکل، اللہ پاک آپ کے والدین کی، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میرا نام عائشہ ہے، والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے، بیمار رہتی ہوں، استخارہ کر دیجیے گا. امتیاز بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امتیاز والدہ کا نام ہے سیدہ بی بی، میاں والی سے رزق اور روزی کے لیے استخارہ فرما دیجئے اور حاجات پوری ہو جائیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام دعا امیر بخش ہے، میرے ابو پریشان ہیں، روزی رزق میں برکت نہیں، آپ کو ہی اس حوالے سے وظیفہ بتا دیجئے گا. محمد نعیم اتاری ہیں، ڈسٹرکٹ قصور سے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا، جب امتحان کا وقت آتا ہے بھول جاتا ہوں. جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، استخارہ بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں. اچھا، طاہر نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام سروری ہے، دکان پہلے اچھی چلتی تھی، آج کل کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، استخارہ بھی کیجیے اور کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. عابد نام ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، دکان کے لیے کاروبار کے لیے استخارہ فرما دیجیے. اچھا جی بالکل، استخارہ کرواتے ہیں. محمد ایان ہیں، چہرے پر دانے ہیں، بہت علاج کروائیں لیکن دانے ختم نہیں ہو رہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اچھا، قرض واپس ملنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو یہ جو آپ کو بتایا تھا نا ابھی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ اگر آپ کسی سے اپنا قرضہ لینا چاہ رہے ہیں، ہے نا، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، پیسے دیے، اچھا اب وہ واپس نہیں کر رہا، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں 3 دن تک انشاءاللہ الکریم آپ کا قرض آپ کو مل جائے گا. آپ استخارے فرما لیجئے، یہ نوٹ فرمائیے گا، روحانی علاج. آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی صدر الدین عرض کر رہا ہوں جیکب آباد سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں گھر پر جنات جو ہیں وہ کبھی سائے کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھینک دیتے ہیں. تو کافی روحانی علاج کروایا ہے مگر ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ملا. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کے پاس روحانی علاج ہے جو ہماری اس معاملے سے جان چھوٹ جائے تو مہربانی کر میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. صدر الدین نام آپ نے بتایا، آمین آمین آمین. صدر الدین نام انہوں نے بتایا. جنات وغیرہ کے سائے ان کو نظر آتے ہیں نا، سامان وغیرہ چیزیں پھینک، اس کا مکمل روحانی علاج آپ کو کروانا ہوگا. وظائف تو ابھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے، یہ نوٹ فرما لیجیے ناصر بھائی. اور اس کے لیے اگر آپ نے مکمل روحانی علاج کروانا ہے تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں. جیکب آباد میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے تعویذات وغیرہ حاصل کریں، مکمل روحانی علاج کروائیں. الحمدللہ آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، یہ سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. باقی پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرے بیٹے کا نام محمد حسن ہے اور اس کی والدہ کا نام رخسانہ کوثر ہے.
میرے بیٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھا تھا، چھت پہ گیا تھا، وہاں پہ ڈر گیا تھا، تو جیسے ہی وہ ڈرا تو اس کے ذہن میں ایک ڈر بیٹھ گیا، وہ اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کرتا ہے ابھی، تو کبھی وہ میرے کمرے میں نہیں جاتا، کبھی سائڈ سے ہو کے گزرنا، کبھی جو ہے نا واش روم میں نہیں داخل ہونا، کبھی وہ برتنوں کو نہیں پکڑنا، اور بیٹری راستے میں پڑی ہو تو بیٹری کو سائڈ پہ کرو پھر جانا واش روم میں، ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اب جو کیفیت آپ نے بچے کی بتائی ہے، استخارہ کرواتے ہیں، آپ استخارہ فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کریم اس کا حل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ احمد پور شرقیہ سے تعویذات عطاریہ لیا ہے۔ ہمارے بندے جیل میں بند تھے، الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے 2 دن میں رہا ہو کر واپس آ گئے، الحمدللہ۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، اللہ پاک دعوت اسلامی کو بے شمار برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک تعویذات عطاریہ امت کے لیے مزید نفع کا باعث بنائے، اللہ پاک امیر اہل سنت کی خیر فرمائے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشخبری آپ نے سنائی ہے کہ قید سے رہا ہو چکے ہیں۔ اب شکرانے کے طور پر اب اچھی اچھی نیتیں کریں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی کا کہا تھا شاید انہوں نے، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، جان پہچان والے ہیں، اب ان کا ذہن بنائیں کہ بھائی اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور شکرانے کے طور پر آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، نمازوں کی پابندی شروع کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے مضبوط تعلق قائم رکھیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں، جڑا والا شہرہ شاید آپ نے بتایا تھا، تو وہاں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کی نیت کریں، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کریں، الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر ان کو اپنے اندر تبدیلی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو مسلمان قید میں ہیں اللہ پاک ان قیدیوں کو بھی رہائی نصیب فرمائے۔ اگلی قول دیجیے گا۔ محمد شریف اتاری جیکاباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی، یہ میری بچوں کی امی کے پاؤں میں بہت درد رہتا ہے، کافی علاج وغیرہ کروائے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی شو نہیں ہو رہی، لیکن جب وہ سوتے ہیں تو بہت درد محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی روحانی علاج عطا فرمائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شریف نام آپ نے بتایا نا جی، زوجہ کے حوالے سے جو آپ نے مسئلہ بتایا، انشاءاللہ الکریم ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، میرے کو خارش بہت ہے اور میری خارش ختم نہیں ہو رہی ہے، برائے کرم کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے اور میرے لیے دعا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ قمر الدین اتاری سلطان کوٹ ضلع شکارپور سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، گرمی کی وجہ سے سر میں شدید درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیے گا، اور ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ استخارے فرمائیے گا حسنین بھائی۔ یہ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی آپ کی طرف بڑھائے تھے اور یہ کالز بھی تھیں، کیا ارشاد فرمائیں گے ناصر بھائی؟ پیٹ میں تھیلی ہو گئی نا، اب یہ بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں نا، تو اس کے لیے وظیفہ ارشاد 7 مرتبہ یا عظیم جب بھی موقع ملے پانی پینے کا تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، اور لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ کسی بھی ایک سادے کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کر اس کو پیٹ پہ باندھ لیں، اللہ پاک نے چاہا شفا حاصل۔ اسی طرح رشید بھائی تھے ہمارے، بیمار ہیں کافی، اللہ پاک کو شفا عطا فرمائے۔ رشید بھائی یا سلاموں کا ورد رکھے اور 1000 ٹائم یا حیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ امتیاز بھائی تھے، حاجات پوری ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ مانگ رہے تھے، تو ہر نماز کے بعد یا وہابو 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے جائز مرادیں مانگے، انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھائی تھے، وہ کردے صدر الدین بھائی، گھر میں کافی مشکلات ہے، اثرات کے معاملات کا، جی جنات ان کو نظر آ رہے ہیں گھر کے اندر نا، اللہ پاک ان کی مشکلات حل فرمائے، ان کو ان کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک۔ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا حیو یا قیوم اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ مشکلات آپ کی حل ہوں گی اور آپ کی بھی حفاظت رہے گی، اور جو پڑھے گا انشاءاللہ ان کی بھی حفاظت رہے گی۔ بلکہ روحانی علاج کے بستے سے، جس طرح جنید بھائی نے یہ فرمایا کہ روحانی علاج کے بستے سے اس کا پراپر علاج کروائیں، باقاعدہ بغیر کاٹ کا عمل ہوتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں لٹکانے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، سب کچھ کروائیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک مشکلات حل فرمائیں۔
जैकबाबाद से कॉल आई थी, हमारे कॉलर कह रहे थे कि इनकी ज़ौजा के पाँव वगैरह में दर्द रहता है, ख़ासकर जब ये सोती हैं उस वक्त ये मामला हो रहा होता है। अल्लाह पाक इनको भी शिफा अता फरमाए। या गनियू का विर्द रखें, और दर्द अगर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो 7 मरतबा या मुहयी 7 मरतबा पढ़ के दम कर लें, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। इसी तरह कमरुद्दीन भाई थे, दर्द सर हो रहा है इनको, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। गर्मी की वजह से ये बता रहे हैं, पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखें, गर्मी से बचने के असबाब इख्तियार करें। पंजाब में खासकर जिस तरह जैकबाबाद बता रहे हैं तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो आप पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा रखें। चलते फिरते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, इंशाअल्लाह दर्द सर के हवाले से मुफीद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस्तिखारों के जवाब अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर अपना ख़ास फजल फरमाए। आयशा बिनते हलीमा, इनका इस्तिखारा किया, कह रहे हैं बीमार रहते हैं, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा है, परेशान होने की बात नहीं। एक तावीज़ आपको अर्ज़ करता हूँ मैं, आप ख़ुद घर पे इसको प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे। 786 मरतबा जो है आपने या हय्यु या कय्यूम, एक ब्लैंक पेपर पर 786 मरतबा या हय्यु या कय्यूम लिख लीजिए और इसको अपने गले में पहन लीजिए। इंशाल्लाह इसकी बरकत से जो है वो नज़र नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमारे इम्तियाज़ भाई थे, इनका इस्तिखारा किया है, आजमाइश के मामलात हैं, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। कह रहे हैं कि घर में परेशानियाँ मुश्किलात वगैरह रहती हैं, तो इनको अर्ज़ है कि नमाज फ़जर के बाद जो है वो 300 मरतबा, नमाज फ़जर के बाद 300 मरतबा या वहाबू पढ़ें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से परेशानियाँ दूर होंगी। नेक्स्ट हमारे नईम भाई थे, वो कह रहे हैं कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म है, इनका इस्तिखारा किया है, नज़र बद का इशारा है। नईम भाई आप 60 टाइम जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए, इंशाल्लाह नज़र उतर जाएगी। नेक्स्ट आप इसके लिए तावीज़ात भी लीजिए पढ़ाई में दिल लगाने के लिए, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से पढ़ाई में दिल भी लगेगा। नेक्स्ट हमारे ताहिर और आबिद भाई, दोनों के सिमिलर से मसाइल थे, कह रहे हैं काम में जो है वो बेबरकती, रोज़ी वगैरह के कुछ मामलात इन्होंने अर्ज़ किए थे, तो दोनों का इस्तिखारा किया और दोनों के जो है आजमाइश के मामलात हैं। एक शानदार वजीफ़ा मैंने आपको अर्ज़ करता हूँ। वजीफ़ा ये है कि या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु, या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु, हर नमाज के बाद 112 मरतबा पढ़ना है और ये अमल 7 दिन तक करना है, इंशाल्लाह इसकी बरकत से परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे हसन थे, वालिद साहब ने कॉल किया था, मदनी मुन्ना है, कह रहे हैं कि ये परेशान करते हैं घर में, इनका इस्तिखारा किया है, जिन्नात का इशारा है बच्चे के साथ। जी बच्चे के साथ आप इनके लिए तावीज़ात लीजिए, इंशाल्लाह तावीज़ात की बरकत से मामला दूर हो जाएंगे। अमल अर्ज़ कर देता हूँ मैं आपको, ये तावीज़ आप अपने घर पर ख़ुद बनाएंगे। 41 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु, 41 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये आप लिख कर जो है बच्चे को गले में पहना दीजिए, इंशाल्लाह इसकी बरकत से जिन्नात के मसाइल जैसे भी होंगे इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये तावीज़ भी गले में पहना दीजिए बच्चों के आप। और दूसरा ये कि एहतियात भी करें। अब जैसे आपने बताया ना कि अचानक रात को डर कर बच्चा ऊपर छत पर चला गया, अब जब वो वापस आया तो अब इस तरह की ये कैफियत हो गई है बच्चे के साथ, तो आप अपने थोड़ा नज़र भी रखें बच्चों पर, अल्लाह पाक खैर फरमाएं। और मुअव्वज़तैन सूरह फलक और सूरतुन नास ये पढ़कर बच्चों पर दम भी कर दिया करें रात के वक्त। इंशाअल्लाहुल करीम बच्चे हर तरह के आजमाइश से, हर तरह की बीमारियों से, नज़र बद से महफूज हो जाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अख्तिताम की जानिब है। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए, इसकी एप्लीकेशन भी है, उसके ज़रिए भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं, इस्तिखारे करवा सकते हैं, वज़ाइफ मालूम कर सकते हैं। घर बैठे ताबीरात अत्तारिया हासिल करने के लिए भी एड्रेस आप नोट फरमा लीजिए। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची पाकिस्तान। मदनी चैनल के नाज़रीन, कोशिश करें कि जो वज़ाइफ, जो दुआएं आपको बताई गई अपने मामूलात में शामिल रखनी है, बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करना है। और दूसरा ये कि सब्र व तहम्मुल के साथ अपने इन वज़ाइफ को जारी रखना है, जल्दबाज़ी नहीं करना, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर महरूमी का सामना करना पड़े। अल्लाह पाक हम सब के जायज़ मामलात पर रहमत की नज़र फरमाएँ, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेजेस थे, कॉल्स भी आई थी। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप
اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف. آمین. یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی اللہم آمین. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما. قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. یا اللہ پاک جو بیچارے بے روزگار ہیں ملازمت کی نوکریوں کی تلاش میں ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی غیب سے اسباب بنا دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. محتاجی سے بچا دے. یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں جو اسپتالوں میں داخل ہیں یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے تو ہی شفا دینے والا ہے. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کی اپنی بیماریوں کا بتایا پریشانیوں کا بتایا اپنے گھریلو مسائل کا تذکرہ کیا یا اللہ پاک سب کے بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں گھریلو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں شکوک و شبہات سب دور فرما. ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما. خاتمہ بالخیر. یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے روحانی امراض سے بھی شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے.